اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ الذاریات، آیات 60، پیراگراف 8۔ پہلا پیراگراف ہوائیں جزا اور سزا کی گواہی دے رہی ہیں۔ دوسرا پیراگراف آفاقی دلائل، آسمان منکرین جزا و سزا کے رویوں کے غلط ہونے پر گواہ ہے۔ اعمال صالحہ اور تقویٰ کی جزا جنت ہے۔ زمین جزا اور سزا کی گواہی دے رہی ہے۔ تیسرا پیراگراف دلیل انفس، انسانی ضمیر قانون جزا و سزا پر گواہی دے رہا ہے۔ چوتھا پیراگراف آسمان اور ربوبیت کی گواہی۔ پانچواں پیراگراف کائنات کی ہر چیز زوج کی گواہی دے رہی ہے، عقلی دلیل۔ چھٹا پیراگراف داعی کے لیے ہدایات، دعوت توحید، رسالت و آخرت۔ ساتواں پیراگراف صفات الہی، الرزاق ذو القوۃ المتین کی دلیل۔ آٹھواں پیراگراف عقل کی گواہی، ظلم و کفر کی سزا برحق ہے۔ مرکزی مضمون وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا اور سزا قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ قرآنی دلائل پر غور کر کے قیامت پر ایمان لاؤ۔ زمانہ نزول سورۃ الذاریات اعلان عام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی کے دور تذکیر میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور الزامات بھی تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سردار ساحر مجنون سمجھ رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر یا پاگل قرار دیا تھا، آیت 39۔ پچھلے تمام انبیاء کو بھی ساحر یا مجنون کہا گیا تھا، آیت 52۔ سورۃ الذاریات کا کتابی ربط، پچھلی سورت قاف میں آخرت کی جزا و سزا اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیلیں دی گئی تھیں۔ یہاں اس سورۃ الذاریات میں آفاقی، ارضی، آسمانی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلیلوں سے امکان قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سورت بنیادی طور پر صرف دلائل پر مبنی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ پچھلی سورت قاف میں کہا گیا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہاں سورۃ الذاریات میں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کا حکم دیا گیا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ الذاریات میں آیات کے لفظ کے استعمال کی معنویت۔ اس سورت میں آیات کا لفظ دلائل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِّلْمُوقِنِينَ، آیت 20۔ زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزا و سزا کے دلائل موجود ہیں۔ یہ آخرت کی جزا سزا کی آفاقی اور عرضی دلیل ہے۔ زمین ہمیں غلہ اور پھل بھی فراہم کرتی ہے اور ہماری قبر بھی بن جاتی ہے۔ یہی زمین قارونوں کو اپنے اندر دنسا لیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ سورۃ الذاریات میں وفی سے شروع ہونے والی آیات کا عجیب و غریب اسلوب۔ اس صورت میں کئی آیات وفی سے شروع ہوتی ہیں، آیت 20 میں اس بات کو کھول دیا گیا، لیکن اگلی تمام آیات میں تفصیلات کو حذف کر دیا گیا۔ بلاغت کی اس اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے۔ وفی انفسکم، آیت 21 کا مطلب ہے وفی انفسکم آیۃ للموقنین، یہ انفس کی دلیل جزا اور سزا ہے۔ وفی موسیٰ، آیت 38 کا مطلب ہے وفی قصۃ موسیٰ آیۃ للموقنین، یہ تاریخ دلیل جزا و سزا ہے۔ وفی عاد، آیت 41 کا مطلب ہے وفی قصۃ عاد آیات للموقنین، یہ بھی تاریخی دلیل جزا و سزا ہے۔ وفی سمود، آیت 43 کا مطلب ہے وفی قصۃ سمود آیات للموقنین، یہ بھی تاریخی دلیل جزا و سزا ہے۔ وقوم نوح من قبل، آیت 46 کا مطلب ہے وَأَخْلَقْنَا قَوْمَ نُوحٍ وَفِي قِصَّتِهِ آیۃ للموقنین، یہ بھی تاریخی دلیل جزا و سزا ہے۔ سورۃ الذاریات میں لفظ الخراصون کے استعمال کی معنویت۔ الخراصون سے مراد وہ نام نہاد دانشور جو آخرت کے بارے میں ہر دور میں ظن و تخمین سے کام لے کر الٹی سیدھی منطق بکارتے رہتے ہیں، یہ ہلاک ہو کر رہیں گی۔ قتل الخراصون، آیت 10۔ سورۃ الذاریات میں انفسی دلیل آخرت۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، آیت 21، تمہارے اپنے نفس میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزا و سزا کے دلائل موجود ہیں، کیا تم لوگوں کو نہیں سوچتا؟ یہ انسانی ضمیر کی طرف جزا و سزا کی انفسی دلیل ہے۔ انسانی ضمیر خیر اور شر کا
قائل ہے، لہٰذا اسے خیر کی جزا اور شر کی سزا کو تسلیم کر لینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سورۃ الذاریات میں وفی موسیٰ آیت 38 کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے ان کی کشمکش کے واقعہ میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزا اور سزا کے دلائل موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کو جزا کے طور پر نجات دی گئی اور آل فرعون کو بطور سزا غرق کیا گیا۔ سورۃ الذاریات میں وفی عادٍ آیت 41 کا مطلب حضرت ہود کی قوم عاد اور ان کی اپنے رسول سے کشمکش کے واقعہ میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزا و سزا کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو جزا کے طور پر نجات دی گئی اور قوم عاد کو ایک تیز آندھی کے ذریعے بطور سزا ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الذاریات میں وفی سمود آیت 43 کا مطلب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اور ان کے اپنے رسول سے کشمکش کے واقعہ میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزا و سزا کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو جزا کے طور پر نجات دی گئی اور قوم سمود کو ایک آواز اور زلزلے کے ذریعے بطور سزا ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الذاریات میں اور قوم نوح میں من قبل آیت 46 کا مطلب ان دونوں قوم عاد اور سمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کیا گیا اور حضرت نوح اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا گیا۔ اس سچے واقعہ میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزا و سزا کے دلائل موجود ہیں۔ سورۃ الذاریات کی آیت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آیت 50 میں حرف فا کی معنویت۔ اس آیت میں حرف فا بہت اہم ہے۔ اس حرف فا کا یہاں مطلب ہے کہ ان مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں اللہ کی طرف رجوع کرو، میں تو صرف تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ سورۃ الذاریات میں دعوت توحید اور رسالت۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ آیت 51۔ اس آیت سے پہلے صرف آخرت کو تسلیم کر لینے کا مطالبہ تھا، اب یہاں توحید اور رسالت کو بھی مان لینے کے دو مزید مطالبات کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بھی بتائی گئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ آیت 56 کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے صرف انسانوں اور جنات کو آزادی اختیار دے کر انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں اطاعت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، چنانچہ یہاں چوتھا مطالبہ اللہ کی عبادت و اطاعت کا ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ کی دو صفات الرزاق اور ذو القوۃ المتین کے استعمال کی معنویت۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین آیت 58۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کا ذکر کیا گیا۔ الرزاق کی صفت جزا کی دلیل ہے، ذو القوۃ المتین کی صفت سزا کی دلیل ہے۔ سورۃ الذاریات کا نظم جلی۔ سورۃ الذاریات 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 6 پہلے پیراگراف میں امکان آخرت پر ہواؤں سے آفاقی دلائل دیے گئے۔ غبار پھیلا کر بادلوں کو گھیرنے کے بعد آہستہ آہستہ بارش برسانے والی ہوائیں کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب تقسیم کرتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور جزا اور سزا ہوگی۔ آیات 7 تا 20 دوسرے پیراگراف میں الخراصون اور متقین کے درمیان تقابل ہے۔ آسمان سے آفاقی دلائل کے ذریعے روز قیامت کے بارے میں اندازے لگانے والوں الخراصون کا رد کر کے ان کے 4 غلط رویے بیان کیے گئے۔ فضول اختلاف کرتے ہیں، ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں، غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، قیامت کا وقت پوچھتے ہیں۔ متقین محسن ہوتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں، صبح سویرے استغفار کرتے ہیں اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے۔ یہی متقین اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آیات 15 تا 19۔ آیات 21 تیسرے پیراگراف میں وقوع قیامت کی انفسی دلیل۔ آخرت پر یقین پیدا کرنے کے لیے انفسی دلائل دے کر بتایا گیا کہ انسانی ضمیر قیامت کے برپا ہونے کی دلیل فراہم کر رہا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون آیت 21۔ آیات 22 تا 23 چوتھے پیراگراف میں آخرت کی آفاقی اور عقلی دلیل ہے۔ روز محشر برپا ہونے پر آفاقی اور عقلی دلائل دے کر مشرکین اور منکرین آخرت کو یہ وعید سنائے گی کہ جس دن آسمان میں تمہارا رزق ہے اسی طرح قیامت کی جزا اور سزا بھی آسمان میں ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون آیت 22۔
عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خالق قرض و سما کی بات برحق ہے۔ آیات 24 تا 46 اس ذیلی پیراگراف میں جزا اور سزا کی تاریخی دلیلیں پیش کی گئیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے گا اور مجرمین و مسرفین کو سزا دے کر داخل جہنم کرے گا۔ تاریخ سے جزا و سزا کا یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ آیات 24 تا 30 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں فرشتوں کی جانب سے اولاد کی خوشخبری دی گئی، یہ جزا کی دلیل تھی۔ جزا کی خوشخبری دینے والے یہی فرشتے فلسطین سے اردن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو انہیں اور ان کی قوم کی ہلاکت کی بری خبر سنائی، یہ سزا کی دلیل تھی۔ آیات 38 تا 40 میں فرعون اور اس کے جنود یعنی لشکروں کی ہلاکت کا ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ کو جادوگر یا پاگل گردانتا تھا۔ قرآن میں فرعون کے لشکروں کو آل فرعون بھی کہا گیا۔ آیات 41 تا 42 میں قوم عاد کو الریح العقیم سے ہلاک کر دیے جانے کا ذکر ہے۔ آیات 43 تا 45 میں قوم سمود کے ایک بجلی صاعقے سے ہلاک کر دیے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کی فاسق قوم کا ذکر ہے۔ آیات 47 تا 49 پانچویں پیراگراف میں امکان آخرت کی ایک عقلی دلیل ہے۔ زمین کا جوڑا آسمان ہے، کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ زوجین آیت 49 دنیا کا جوڑ بھی آخرت ہے جو برپا ہو کر رہے گی، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ آیات 50 تا 57 چھٹے پیراگراف میں دعوت توحید رسالت پیش کر کے شرک الہ آخر کی ممانعت کی گئی۔ بیان کیا گیا کہ انبیاء ڈرانے والے نذیر بن کر آئے، لیکن لوگوں نے انہیں ساحر اور مجنون آیت 52 کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ داعی اور مبلغ کو ہدایات دے کر آداب دعوت بیان کیے گئے۔ 54 اور 55 اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت الہی بیان کیا گیا۔ آیت 56 یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت۔ آیات 58 ساتویں پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے ذریعے جزا و سزا کو ثابت کیا گیا۔ جو ہستی رزاق ہے، جزا دیتی ہے، وہ طاقتور ذوالقوۃ المتین بھی ہے، پاورفل، سزا بھی دیتی ہے اور وہ دنیا کو ختم کر کے روز جزا اور سزا لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت 58 آیات 59 تا 60 آخری پیراگراف میں عقلی دلیل پیش کی گئی۔ عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے آخرت برپا ہونی چاہیے تاکہ وہاں عدالت انصاف قائم ہو۔ مرکزی مضمون جزا سزا قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ آیت 6 لہٰذا قرآن کے افاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلائل پر غور کر کے روز قیامت پر ایمان لانا چاہیے اور وسلم کو رسول مان کر ان کی دعوت توحید پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔